والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء اس میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب سورہ نساء اور سورہ بقرہ نازل ہوئی تو میں آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھی اور میری رخصتی ہو چکی تھی، اور اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے پوری کے پوری آپ علیہ السلام کی امت کے لیے واضح ہے۔ جو باہر کی زندگی ہے وہ صحابہ کرام نے بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے دوست کیسے تھے، رشتہ دار کیسے تھے، اور جو گھر کی زندگی ہے وہ آپ علیہ السلام کی ازواج نے بیان فرمائی ہے۔ یہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثہ ہے، مفکرہ ہے، اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہے، ام المؤمنین ہے۔ یہ بیان فرمائی ہے کہ جب سورہ نساء اتری تو میں آپ علیہ السلام کے نکاح کے اندر تھی۔ یہ اس وجہ سے علماء نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر زیادہ تر عورتوں کے مسائل ہیں۔ اب اس کی ابتدائی آیات ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور مخاطب کیا۔ اتقوا اللہ، ڈر جاؤ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس رب نے اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور جو تم سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کو بچاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روز محشر کا دن ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت لوگ جناب آدم علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ ابا آدم، آپ اللہ رب العالمین کے نبی بھی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا بھی فرمایا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا بھی ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ جناب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کے پاس قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے جنہوں نے بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے اپنے جسم پر چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، مطلب کہ بہت ہی پرانے لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی اور آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کے اندر آپ نے یہ آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس آیات کو آپ نے تلاوت فرما کر کے آپ نے اس کے ساتھ ایک اور آیات تلاوت فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اس دن کی تیاری کرو، اس دن کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے جو ان قریب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے صدقہ کرنے کی بھی ترغیب دی، اور پھر صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اس کے بعد جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گندم، کھجور، کپڑے، دینار و درہم بھر بھر کے صدقہ کیا اور ان لوگوں کو دیا۔ اور آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔
جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، پسلی سے جناب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر عورت کو انسان سیدھا کرنا چاہے، وہ کہے کہ بالکل میرے موافق آ جائے، میں جیسا کہوں ویسا ہو، تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی جو تخلیق ہے، جو پیدائش ہے، وہ ٹیڑھے پن سے ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ضرور رہے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ فائدہ اس طریقے سے اٹھانا ہے کہ کچھ بات اس کی بھی مان لینی چاہیے۔ یہ بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس سے تم رحم کا سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں سے۔ رشتہ داری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب یہ ساری تخلیق کر کے فارغ ہو چکے تھے اللہ رب العالمین اللہ پاک، تو جو رشتہ داری ہے اس نے آ کر کے کہا، اے اللہ اب جو قطع تعلقی کا یہ پیغام ہے اس کو بیان کرنا اللہ رب العالمین اب اس کا موقع ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے رشتہ داری، میں رب تعالیٰ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص تجھے ملائے گا اللہ رب العالمین اسے ملا دے گا، جو شخص تجھے کاٹے گا اللہ پاک اسے توڑ دے گا، کاٹ دے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص رشتہ داریوں کی عزت رکھے گا، رشتہ داریوں کو ملائے گا، رشتہ داریوں کا خیال رکھے گا، رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے۔ ان ساری بات کو بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے۔ اب دنیا کے اندر انسان اپنی مرضی سے چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے لیے جو آنے والا دن ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اپنی آخری زندگی، اخروی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کی تیاری کر کے جو اللہ رب العالمین کے پاس جب آئے تو اسے پھر پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔